اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اب تک گزری ہوئی آیتیں جس کے اندر توحید باری تعالیٰ کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بندوں میں سے انتخاب، حسن انتخاب، سب سے اچھا اور بہتر انتخاب، اللہ کے کام کے لیے، اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کو منتخب فرماتے ہیں۔ ہر نبی کا انتخاب، ہر رسول کا رسالت کے لیے انتخاب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس سلسلے میں بندوں کو اعتراض کرنے کی اجازت نہیں، شک و شبہ کرنا یہ گستاخی ہے۔ ظاہری طور پر اللہ کے انتخاب کردہ بندوں کی گستاخی ہے، اصل میں اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہے۔ اسی لیے ہر رسول کی اور اس امت کے لیے ہر رسول پر ایمان یقین رکھ کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کردہ تعلیم تربیت دیے ہوئے طریقے کے ذریعے سے اپنی زندگی کو ڈھالنا، ہر عمل اس طریقے سے کرنا، قطعے کی بنیاد پہ نہیں، دوسرے ایسا کرتے ہیں یہ بنیاد نہیں۔ دین کا مطالبہ کیا ہے؟ دین ہے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانے کا نام۔ عبادت ہے جو طریقے کو بتایا گیا اس کو اپنانے کا نام۔ اس میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، ہمارے دماغ میں سمجھ میں آنا نہ آنا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بیسیوں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی سمجھ سے باہر ہیں، اور بعض چیزیں ایسے ہیں کہ سمجھانے کے پر بھی اس کی حقیقت چونکہ انسان کے چھوٹے دماغ کے مطابق وہ سمجھ سے باہر ہے۔ الغرض یہاں تک کہ آیتوں میں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے انتخاب کرنے کی رسالت کے لیے اور آپ کی آمد سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے ایک چیز کا مشہور کر دیا جانا زمانے میں، ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اس وقت کی سب سے بڑی مملکت، حکومت کا بادشاہ، ہر چیز پر مضبوطی کے ساتھ گرفت، طاقت کے اعتبار سے بھی اس دنیا میں سب سے بڑی طاقت والا، سرکشی میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ سارے لوگوں کو یہ یقین عقیدہ بٹھا دیا جو طریقہ میں بتاتا ہوں اسی کے اوپر چلنا۔ یہ کہتے ہوئے یہاں تک آخر میں اعلان بھی کر دیا، انا ربکم الاعلی، میں اللہ ہوں، یہ نہیں کہا، قانونی طور پر اعلان بھی کر دیا میں تم تمام کا رب ہوں۔ اللہ کا انکار کسی کو نہیں ہے، کم و بیش جتنے قومیں نظر آتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، اللہ کا اقرار سب کو ہے، لیکن اللہ کی حقیقت کو ماننے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی حقیقت کو ماننے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کو جاننا کیسے، پہچاننا کیسے؟
اور جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کو جان کر، مان کر، سمجھ کر، ان آنکھوں سے گرفت میں آنے والی چیز نہیں. لیکن ایک آنکھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے دل کی، دماغ کی، اس سے پہچاننا. قرآن کی قریب 5000 سے زیادہ آیتیں اسی مفہوم کی وضاحت پیدا کرتی ہیں. تو پھر اللہ کے حکم کی اہمیت، اللہ کی بڑائی کی قدر و منزلت اس کو ہو جائے گی. چنانچہ آج کی ان آیتوں میں ہے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کر کر فرعون کے پاس اور اس جیسے سرکش نافرمان انسانوں کے پاس جا کر حق کی بات بتا دیں، حق کا طریقہ سمجھا دیں، حق پر یقین کرنے کا لازم طریقہ ان کو سمجھا دیں، بتا دیں. اگر وہ نہ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو اب حجت یعنی ذمہ داری کی تکمیل اللہ کی طرف سے ہو گئی. طویل زمانے تک، بلکہ کئی زمانوں تک مہلت دیا. اب سدھار کی طرف نہیں آتے اور نہیں سدھرتے تو ایسی قوم کو اس زمین کے اوپر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کا عذاب نازل کر دیا جائے گا. چنانچہ کئی وجوہات دے کر کے آپ کو کیا کیا قدرت کی نشانیاں دے دی گئیں، معجزات دے دیے گئے، عصا کی حقیقت کو بتا دیا گیا. عصا کے اوپر بھی شک و شبہ اگر ہوتا ہے انسان کو تو اپنا داہنا ہاتھ، سیدھا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالو، انتہائی منور، روشن، چمکدار ہو جائے گا. بیماری وغیرہ کی شکل نہیں. چونکہ ان لوگوں کا نظام تھا، جادوگری میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، ان کو شبہ تھا، ہوا بھی، کہا بھی، یہ جادوگر ہے کہہ دیا. لیکن فن جادوگری میں یہ منور کر کے بتانے کا کوئی ایسا پہلو ہے نہیں، اس لیے کہ شیطانیت کی اقسام ہیں، یہ عملیات، جادوگری، فلاں فلاں، ساری کے ساری چیزیں شیطانی چیزیں ہیں. شیطان، شیطانیت اندھیرا، تاریکی، گمراہی کا نام ہے. ان کا تعلق اس سے ہے کہ نور اور روشنی سے ان کو ہیبت ہے، دوری ہے. وہ سب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی چیزوں کو طلب کیا، دعا کرتے ہوئے آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں اس کو قبول کرتا ہوں، آپ کا ارشاد ہے. اب جا کر وہ بادشاہ جو دنیا میں اپنی بادشاہت میں مشہور ہے، ظلم و زیادتی میں مشہور ہے، اس کے پاس جا کر آپ کا پیام پہنچانا ہے. صرف یہ 2 چیزیں دے دی گئی ہیں، اس میں تھوڑی مدد کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ میری زبان میں تھوڑی سی لکونت جو ہے اس کو صاف کر دیجئے، پھر میرا ایک معاون میرے کام میں بنا دیجئے جو میرا پورا قابل اعتماد ہو، زبان کے اعتبار سے اچھا ہو، لوگوں کے اندر اچھا ہو، رسالت کے پیام کو پہنچانے میں دیانتدار ہو، میرے ساتھ ساتھ رہتا ہو، میرا مشیر خاص ہو. وہ میرے بڑے بھائی ہارون ہو سکتے ہیں. اور پھر میرے دماغ کو، سینے کو، فکر کو، فہم کو آپ کے تجلیات اور نور کی چیزیں سے جو متعلق ہے اس کو سنبھالنے، برداشت کرنے کی طاقت میرے سینے کے اندر یہ طاقت بھر دیجئے، فلاں فلاں فلاں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی پوری کی پوری دعائیں اے موسیٰ سمجھ لو کہ ہم نے قبول کر لیا، یعنی عطا کر دیا. اب اس سے جڑا ہوا مفہوم، یہ تو نبی بنائے جانے کے بعد آپ کو بات سمجھ میں آئی، ہماری نعمتیں، نشانیاں سمجھ میں آئیں. اب ایک بات سمجھ لو موسیٰ، تم نے مطالبہ کیا نہیں تھا، تمہارے پیدا ہونے کو روکنے کے لیے ساری دنیا نے کوشش کر لی، کہیں یہی بچہ تو نہیں، ہزاروں ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا، ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا.
تم مانگے بغیر، تم دعا کیے بغیر، تم تمنا کیے بغیر، تمہارے ساتھ ہماری بہت ساری مہربانیاں ہوتی رہی، اب طلب کر رہے ہو تو کیوں نہیں کریں گے؟ تو تھوڑی تفصیل آج کی اس آیتوں میں۔ آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے آپ اپنے گھر سے متعلق، اپنے حکومت سے متعلق، پچھلی زندگی آپ کی تمہارے رب کی طرف سے مہربانیاں کیا کیا ہوئی، یہاں رک کر ذرا آگے بڑھیے۔ ہر سننے والے انسان کو، ہر کلام پاک کو جاننے والے انسان کو، اللہ کا خوف رکھنے والے انسان کو، اللہ سے دعائیں مانگنے والے انسان کو، اپنی ضرورتیں طلب کرنے والے انسان کو یہ یقین تو ہونا ہے، اس کا حکم بھی ہے ادعونی استجب لکم۔ سب سے بڑا ہتھیار ایمان والوں کو، چونکہ ایمان کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے رابطے کو جوڑ دینا، ایمان کی بنیاد ہے۔ جو کچھ انسان کے ساتھ ہو رہا ہے، کائنات میں ہو رہا ہے، ان کسی بھی چیز سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہیں، اور جو جو انسان کر رہا ہے اس سے غافل نہیں ہیں۔ انسان کو دکھتا ہے کہ کبھی اچھا ہوتا ہو، کبھی برا ہوتا ہوا ہے، مگر اس کے اندر ایک حکمت ہے، لیکن ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو رہا ہے، یہ یقین رکھنا ہے۔ تو اس طرح اس یقین کو بھی آگے بڑھا، آج تک تو جو زندہ ہے، دنیا کے بیچوں مسائل سے تیری حفاظت ہوتی رہی، چلو بڑی چیز نہیں، عام انسان کے لیے اتنا تو سمجھ لو، یہ صحت والے جسم کو بیماری تو آئی، بیسوں انسانوں کو خبریں سنتے بھی ہو، جانتے ہو، ایک دن کا یا اتنی مدت کا بخار آ گیا مر گیا، پیٹ کی درد کی شکایت میں مبتلا ہو گیا مر گیا، سانس کے چلنے میں تکلیفیں، چلتے رہے تدبیریں، صحت نہیں پلٹی مر گیا، چلتے جاتے ٹھوکر کھایا مر گیا، کچھ لے کے نہ دے کے، نہ کوئی لڑائی نہ جھگڑا، اچانک کسی کی نفرت والا پہلو آ گیا، وہاں پر حملہ آور ہو گیا مر گیا۔ تو ہر موجود انسان سمجھ لے کہ سارے معاملات سے گزارتے ہوئے، اور گزارتے کئی کو ہیں، اس کی طرف انسان سوچتا ہے، صبر کرنے کا سبق سکھانے کے لیے، جن کی بنیاد ہے قرآن کے 20 آیت ہیں، اس کے اوپر اللہ کے ہو کر زندگی گزارو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کھاؤ اور پیو، اس میں آنے والی رکاوٹوں پر صبر کرو، یہ انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے، تاکہ ہم تمہارے انعامات کو، تمہاری شخصیت کو، تمہارے درجے کو دنیا میں، دنیا والوں کے درمیان میں یہاں خود مشاہدہ کروا دیں۔ آخر سانس تک اگر اس پر استقامت کرو گے، ٹکے رہو گے، تو پھر آخرت میں تمہارے لیے سب سے بڑا اور ہمیشہ رہنے والا انعام عطا کیا جائے گا۔ ورنہ یہ واقعی کی تفصیل ہم کو کئی کو گزرا، سالوں سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ قصہ کہانی سنانے کے لیے نہیں، ایمان سے جڑے سبق کو سکھانے بتلانے کے لیے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت کو سمجھ کر شیطان صفت طاقتیں اس پر ڈاکہ کیسا ڈالتے ہیں، خلاش مفلس کیسا بنانا چاہتے ہیں، تمہاری مضبوطی کو، تمہارے اچھے عمل، طرز زندگی کو خراب کیسا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ خود خراب چاہتے ہیں کہ سب ویسے رہیں، خود جواری چاہتے ہیں کہ جواری بن جائیں، لوٹ گھسیٹ کرنے والے چاہتے ہیں کہ سب انسان ایسے بنے، اس لیے کہ تمہاری نیکی، نیک آدمی کا وجود آمنا سامنا ہو جائے،
ہر برے شخص کو اس کا ضمیر تو ملامت کرتا ہے، میں ایسا تو نہیں ہوں، فلاں فلاں. اب آگے بات چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ، اسی سے منان، نام بھی رکھتے منان، اسی سے ورب مننا، اے موسیٰ ہم نے آپ کے اوپر اس کے علاوہ بھی، اس کے علاوہ جو اوپر ذکر ہوئے احسانات کا، نبوت عطا کر دی گئی فلاں فلاں، بلکہ کسی انسان سے نہیں، کسی نبی سے نہیں، تمہارا رب تم سے ڈائریکٹ ہم کلام بھی ہوئے، بات چیت بھی کیے ہیں. یہ خصوصیت فضیلت ہم نے آپ کو عطا کی، سارے مرحلوں سے گزارے، اور آپ نے یہ درخواست کی دعا میں، چلو یہ بھی دعا قبول، زبان میں لکونت ختم کر دی گئی. معاون ہونا فرمائے تاکہ مضبوطی ہو، ایمان کے خاطر ایمان کی تعلیم پہنچانے کے لیے ہم نے وہ بھی قبول کر لیا. اور تم نے وعدہ بھی کیا ہے ہم ذکر شغل میں ہمیشہ رہیں گے، وہ لگے رہنا، اپنے رب کو یاد کرتے رہنا، لیکن ہر وقت نماز پڑھتے رہنا. ذکر کے طریقوں میں نماز میں کئی پہلوؤں کے ذریعے سے اپنی عاجزی کا اظہار اپنے رب کے سامنے، کھڑے رہ کر ادب بجا لانا، جھک کر اپنی مجبوری کو ظاہر کرنا، اس کی بڑائی کو ظاہر کرنا، سجدے میں رہ کر یہ کرنا، دماغ سے فکر سے پوری طرح اس کی طرف جڑے رہنا، اس کو حاضر و موجود سمجھنا، اور یقیناً وہ حاضر ہے، موجود بھی ہے. تو اللہ نے کہ دیکھو اب تک جو کچھ تذکرہ کیا گیا ہے تمہارے لیے دینے کا، اس کے علاوہ بھی تمہارے پر بہت ساری چیزیں کی ہیں جو آپ نے طلب بھی نہیں کیا تھا، جو آپ جانتے بھی نہیں تھے. وہ کیا ہے؟ اس میں سے ایک چیز پیدائش سے، یا یوں کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں ولی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. پیدائش کی ابتدا ہی سے نیکی کی صفات اس میں رہتے ہیں، بری اور خبیث کے اندر بری عادتیں صفات ماں کے پیٹ میں رہتے کی ہو جاتے ہیں. اور حدیث میں وضاحت ہے، جو ہی اس میں جان ڈال دی جاتی ہے، ماں باپ سے یہ ڈھانچہ ملتا ہے، خالی یہ ڈھانچہ ملتا ہے، روح نہیں ملتی. یہ ڈھانچہ بننے کی جب پوری چیزیں اس میں بن جاتی ہیں، بڑی ہونا باقی رہتے ہیں چھوٹی سی شکل میں، پھر اس کے بعد 120 دن کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے. اب وہ حرکت شروع ہوتی ہے، تو اسی وقت سے ماں کو بھی معلوم ہوتا ہے اور بے چینی ہوتی ہے، وہ سارے مرحلوں کے ساتھ اور گزرنے لگتی. تو روح ایک الگ چیز ہے، روح ایک الگ چیز ہے، الگ الگ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. اس روح کو ایک جسم دیے، جسم کے لیے وہ چیزیں ساری کی ساری کی. بعض چیزوں کے بارے میں اب وہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن بعض چیزوں کے بارے میں صحابہ نے دریافت کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ پوری زندگی گھر والے بھی کوشش کر لیے، صحابہ بھی کوشش کر لیے، ہر چیز کی. جواب ٹوائلٹ کو جاتے ہیں، آپ کے فضلہ گندگی کو دیکھ سکیں، آج تک کسی نے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا سارے نبیوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی روح، سول، جان یہ مخصوص ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ جنت کے خاص مقام سے لا کر ان کے اس باڈی میں منتقل کیا جاتا ہے، منتقل ہوتی ہے. وہ اس لیے ان کے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ پوشیدہ رکھتے ہیں. زمین نگل جاتی ہے، پیشاب کو دیکھا ہے سب. تو یہ ڈھانچوں کے اندر روح ایک الگ چیز ہے. یہ ڈھانچے ماں باپ کے لحاظ سے، اس ڈھانچے میں بھی باپ کا مرکزی کردار ہے. یہ ڈھانچہ ہڈیوں کا،
اس کے اوپر گوشت، رنگ، ناخن، بال ماں کی طرف سے ہوتے ہیں. یہ اصل بنیاد ڈھانچہ باپ کی طرف سے. یہ قدرت کا ایک عجیب کرشمہ ہے. الغرض ترجمے میں چلتے ہیں کہ ہم نے کئی احسانات کیے ہیں. اس کے علاوہ بھی وہ یہ کہ جس وقت ہم نے آپ کی ماں، یعنی سن لیجیے موسیٰ، آپ کی ماں، آپ کو پیدا کرنے کے بعد آپ کی ماں کو ہم نے بتلا دیا وحی کی. وحی کا مطلب ہے تقریباً 3-4 مفہوم میں آتا. یہ اس قسم کی وحی نہیں ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام لا کر پیش کرتے ہیں. ایسی وحی نہیں ہے. شہد کے مکھی کے بارے میں اور دیگر چیزوں میں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو وحی کی. یعنی اس کی دماغی فکر کے اندر یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے منتقل فرمائی. تو اپنی زندگی کی ضرورت کے تو ایسا کر، ایسا کر، ایسا کر. قرآن میں ہے. اس کو الہام والی شکل کہتے ہیں. بار بار دماغ میں آتا ہے، دماغ میں آتا ہے کرنا ایسا 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 ایسا، اور اس میں یقین والی کیفیت پیدا کروا دیتے ہیں. بلکہ خواب کے ذریعے سے بھی اس کی علامتیں بتا دی جاتی ہیں. تو اے موسیٰ، آپ کے پیدا ہونے کے بعد جبکہ سارے انتظامات کرتے ہوئے ہزاروں، بعض لوگ روایت تو کرتے ہیں کہ 70,000 بچوں کو قتل کیا ہے. بنی اسرائیل یعنی مسلمانوں میں ہر طاقت، یعنی ایک طاق ہوتا ہے، 2 جفت کہلاتے ہیں، 3 طاق. جو 2 پہ تقسیم کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے اس طاق. ہر طاق سال میں جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ زندہ نہیں رہنا، مرد بچے. حکومت کی طرف سے مستقل ایک شعبہ قرار دے دیا گیا لیڈیز کا، انجنس کا. ان کا ایک ہی کام ہمیشہ ہر جگہ سروے کرتے جانا، بغیر پرمیشن کے کسی بھی گھر میں مسلمان کے گھس کر جائزہ لینا ان کی عورتوں کا، کہیں یہ حمل والی تو نہیں ہے. پھر یہ بچوں کو جنم دیں گے تو لڑکا ہے لڑکی، لڑکی ہے تو چھوڑ دینا، لڑکا ہے تو اس کو مار دینا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا، ہر حمل والی عورت کا حمل کہ اس کا پیٹ بڑا ہوتا دکھائی دیتا ہے، بڑھتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ علامتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو خفیہ طور پر چھپا کر رکھے. جب بچہ پیدا ہو گیا، اب یہ فکر تھی حکومت کے انتظام اور قانون کے لحاظ سے اس بچے کو مرنا ہی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے انتظامات فرمائے. 3 مہینے تک خفیہ رکھ کے دودھ پلاتے گئیں. اس کے بعد بار بار اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا جو طریقے تھے. وہ خواب کا ذریعہ بھی تھا، فلاں فلاں تھا. یہ فرما دیا تھا جو بھی کرنا تھا کیا تھا. وہ یہ کہ اس میں سے بنیاد خلاصہ یہ تھا کہ اے موسیٰ کی ماں، اس بچے کو ایک تابوت میں رکھو، ایک صندوق، بڑا صندوق، تابوت میں رکھ، اور اس تابوت کو دریا میں ڈال، سمندر میں ڈال دو. اور یہ بھی بتا دیا تھا بلا کسی جھجک کے ڈال دو. اپنا 2 شکلیں تھیں، مرنا تو پکا تھا حکومتی قانون کے لحاظ سے. اب یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، آپ کے دماغ میں پیام پہنچا دیا، سمندر میں ڈال دو. بچانا و تدبیر کرنا ہمارا کام ہے. اب دونوں چیزوں پر فیصلہ لینا بڑا دشوار تھا. تو اس میں سے اچھا جو فیصلہ تھا ان کی ماں نے کیا، صندوق بنوایا، خفیہ طور پر اس میں انتظام کر ڈیر میں ڈال دی.
اللہ نے یہ بھی اشارہ دے دیا تھا تمہارا کام ڈال دینا ہے، موجوں سے اس طرح جھولتے ہوئے کرتے وہ جائے گا ادھر جائے گا ادھر جائے گا، ہم سمندر کے کنارے پٹی سے اس کو منتقل کریں گے، اور کیسا پہنچے گا کیسا بچیں گے۔ یاخذ ہو ایک شکل بنے گی، اس کو ایک شخص لے لے گا، صندوق لیں گے اٹھائیں گے دیکھیں گے، ایسا شخص لے گا جو میرا بھی دشمن ہے، اس بچے کا بھی دشمن ہے، کیونکہ بچے کو مارنا ہے، اور وہ شرک میں مبتلا ہے، ساری مملکت کے افراد کو شرک کی طرف لاگو کر رہا ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، چنانچہ آپ نے ڈال دیا، بڑا صبر کر کے بردار کر کے چھوڑ دیا۔ اس کا محل جو باغ بنایا تھا سمندر کے بازو میں، اس میں ایک پٹی اس کے باغ سے ہوتے ہوئے گزرتی تھی، اور وہ تابوت موجوں کے دباؤ میں آتے ہوئے اسی میں سے گزرنے لگا۔ اب اس کا عملہ وغیرہ حصہ پکڑ کر دیکھے تو انتہائی فوراً دیکھنے میں، ہاتھ لگانے میں، اٹھانے میں، کیونکہ قانون ہے یہ سب سوچنا بھول گئے، فوراً اس بچے کے اوپر محبت آ گئی۔ فرعون کے آنکھوں میں بھی محبت آ گئی، ان کی اہلیہ جو لا ولد تھیں حضرت آسیہ، ان کے اس میں بھی آ گئی، اپنے شوہر جو بادشاہ بھی ہے حاکم ہے اس وقت کا، کہنے لگا کہ ہم کو اولاد نہیں ہے، اس بچے کو پال لیں گے۔ فوراً یہ بھی تیار ہو گیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اس کا ذکر ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ، اے موسیٰ آپ کے اوپر محبت کو ہم نے پیدا کر دیا، میری طرف سے یہ انتظام ہوئے، تمہارے دشمن کے اندر دل میں محبت پیدا کر دی، تمہارا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، ہم نے وہ انتظامات کے، شاہی انداز میں تمہاری پرورش ہونے لگی۔ اب بچے کو بھوک لگی فلاں فلاں، ہم نے ایسا کیوں کیا؟ وَلِتُسْنَىٰ عَلَىٰ عَيْنِي، آپ کی پوری پرورش بچے سے ہماری نگرانی میں، ہمارے انتظام میں یہ ہونے لگے، چنانچہ ہم نے کر دیا۔ اب بچہ ہے، کھانا کھانے کی عمر نہیں ہے، 3 مہینے کے آس پاس ہے، دودھ ہی ہونا ہے، آج کے جیسا ڈبوں کا انتظام بھی نہیں تھا، ماں کا ہی دودھ ہونا ہے، عورت کا دودھ ہونا ہے، شاہی اعلان کر دیا گیا۔ دودھ والی عورتوں سے، شاہی بڑے بڑے خاندان کے شرفا کی عورتوں کو بھی جمع کیا گیا، خدمت پر تو پیسہ تو ملے گا بادشاہ کی طرف سے، لیکن یہ بچہ ہے کہ کسی ماں کا دودھ نہیں، کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیتا۔ اس بھیڑ بھاڑ میں اللہ نے اشارت فرما دیا کہ اس سمشی اختو کا، ادھر ماں بے چین ہو کر اپنی بیٹی کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو جو کم و بیش 13 سال کی تھیں، وہ بھی اس بھیڑ بھاڑ میں گھسی شاہی محل میں، یہ کیفیت دیکھے ہلچل مچ گئی، بچے کے اوپر محبت ڈال دی گئی، ہر حال میں بچے کو کھلانا ہے، پالنا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ اعلان تو مارنے کا تھا، اب تو پالنے کا، اس کو باقی رکھنے کا، پرورش کرنے کی، یہ کیفیت دشمن کے دل کے اندر پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس بہن نے نامعلوم طریقے سے کہا میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں، وہ پی گئے، اس عورت کا دودھ پی سکتا ہے۔ بولے وہ کون ہے؟ وہ میری ماں ہے۔ کیا اس کو دودھ آ رہا ہے؟ ہاں، میرے بھائی ہارون کے پیدا ہونے کے بعد وہ دودھ آ رہا ہے۔ اب وہ تحقیق کرنا سب چھوڑ دیا، ادھر خیال ہی نہیں لے گئے اللہ تعالیٰ، بلاؤ جو ہے یہ عورت، اب وہ منظر میں مجمع میں ایک عام عورت ہے، حقیقت میں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ حقیقت جو ہی لیتے ہی ایسا گویا بچہ پہچان بھی گیا ماں کو، حالانکہ عمر پہچاننے کی نہیں۔ آج بھی تمام بچوں کو، پیدا شدہ بچوں کو دیکھو، آنکھ کھلے رہتے ہیں، آپ ایسا لے جاؤ
جانتے بھی نہیں. 3 مہینے کے بعد یہ نظر کام کرنے لگتی ہے. یہ چیز بھی ذکر کر دو ان انسانوں کے سامنے، تمہارے رب کا جو احسان ان کے اوپر ہوا ہے کہ تمہاری بہن اے موسیٰ جانے لگی، کھوج کرنے لگی، اور جا کر وہاں پہنچ کر کہنے لگی کہ میں تمہیں رہنمائی کر سکتی ہوں ایک ایسی عورت کی جو ان کو سنبھال سکتے ہیں، پال سکتے ہیں، پرورش کر سکتے ہیں. چنانچہ انتظامات ہوئے. وقت مقرر تھا، مقررہ وقت پہ آنا، بچے کو گود میں لینا، دودھ پلانا، پھر اس کے بعد سنبھال کے اس کو باقی رکھ کر چلے جانا. فرجعناک الی امک. اب یہ دیکھو تمہارے رب کا بڑا احسان، اے موسیٰ ہم نے تم کو تمہاری حقیقی ماں کے پاس پہنچا دیا. کہ تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھوں کی یعنی ان کو سکون، ان کی بے چینی کو ختم کر دیں. ولا تحزن، اور وہ رنجیدہ نہ ہونے پائے. یہ ایک احسان. اس کا دوسرا احسان بچپن میں اور کیا کہ آپ ذرا بڑے ہوئے، شاہی محل میں پرورش پاتے ہوئے، بلکہ جوانی کے قریب پہنچ گئے، مضبوط جسم کے مالک ہوئے. اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک چیز ہوئی. ایک چیز ہونے کے بعد پھر آپ کے ساتھ ایک آفت والا معاملہ ہو گیا. اس آفت سے بھی ہم نے بچایا. تم نے تو دعا نہیں کی تھی، تم نے تو طلب نہیں کیا تھا، ہم نے بچایا. اس کی تفصیل اگلی آیتوں میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.